ہم ذرا کرنٹ افیئرس پہ آتے ہیں. روس، یوکرائن، اسرائیل، فلسطین، کیا یہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ تو کئی دفعہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے. ہم چونکہ اس ایرا میں ان ساری چیزوں کو میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں صدام حسین کی جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی تیسری ورلڈ وار تو بنا دی تھی ساروں نے، عربیوں نے بھی، اجمیوں نے بھی. اور اس کے بعد جب افغانستان کی وار شروع ہوئی پھر تیسری عالمی جنگ انہوں نے بنا دی تھی. اس سے بہت پہلے 67 کی جب جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد 73 کی جنگ جو عرب ملکوں کی ورسز اسرائیل کے، اس وقت بھی رشیا نے سارا اسلحہ دیا تھا شام کو بھی اور مصر کو بھی اسرائیل سے لڑنے کا. ادروائز مسلمانوں کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی، اور مصر نے 73 میں وہ چھنا ہوا علاقہ واپس لے لیا تھا جو 67 میں ان سے چھن گیا تھا. وہ کس طرح واپس لیا تھا؟ وہ مطلب نہ تو بغداد شریف والوں نے اسلحہ دیا تھا نہ اجمیر شریف والوں نے، وہ روس شریف ہی کام آیا تھا، ایک کمیونسٹ ملک، انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. اور آج بھی رشیا جو ہے اس کی اپنی گیم ہے. جو یوکرین میں وہ جنگ لڑ رہا ہے نا، ہم تو اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی ملک انویژن کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب اس وقت پھونک چڑھائی ہوئی تھی لوگوں نے، خان صاحب جو ہے وہ رشیا کی حمایت کر رہے تھے، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ غلط ہے. وہی ہوا 3 دن بعد ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ انویژن ہے یہ. اچھا، پھر خان صاحب جب نکالے گئے تو خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی یورپ اور امریکہ کی. جب اس صحافی نے انٹرویو لیا اس نے کہا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ خان صاحب جو سارا حقیقت ٹی وی اور فلانے ٹمکاڑے ٹی ویوں سے اور سوشل میڈیا سے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی رشیا کے زمانے میں، ہوا نکل گئی. خان صاحب نے کہا بالکل رشیا نے غلط کیا. اب ہم وہ یوٹیوبرز جو خان صاحب کو پھونک چڑھاتے تھے ان سے پوچھیں گے یار پہلے تم لوگ کیا کرتے رہو؟ اس کا مطلب انجینئر صاحب کی رائے پہلے ٹھیک تھی، خان کو بعد میں سمجھ آئی. خان نے کنڈیم کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ رشیا نے غلط کیا. اب رشیا چونکہ پوری دنیا میں گالیاں کھا رہا تھا، اسے تو موقع مل گیا. رشیا کو کوئی مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے. رشیا کو یہ موقع مل گیا کہ امریکہ تو مجھے گالیاں دے رہا تھا نا اور یوکرین کو تو اسلحہ دے رہا تھا، دیکھ پھر میں اب جو ہے نا مسلمانوں کو اٹھاؤں گا. یہ پوری پالیٹکس ہو رہی ہے، اس کا نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے. ٹھیک ہے، جو چائنا یا رشیا سپورٹ کر رہا ہے. ہاں، حماس جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی خالصتاً اسلام کے لیے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کی ایکٹیویٹی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی ایگری کر سکتا ہے، وہ ہر بندے کا رائٹ ہے. لیکن یہ جو دوسرے ملک بیچ میں ٹپکے ہیں نا، ان سب کے اپنے مفادات ہیں. سعودی عرب نے بھی جب دیکھا نا کہ چائنا بھی تھوڑا حوصلہ دے رہا ہے اور رشیا بھی اور امریکہ بھی آج کل بیک فٹ پہ ہے، ظاہر ہے ادھر والے ملک کی اکانومی بڑھ گئی ہے. اب چائنا تو اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی ہمت دکھائی. مجھے بتائیں ان عربیوں نے کبھی ہمت دکھائی ہے امریکہ کے مقابلے پہ؟ صدام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا امریکہ نے، اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا، ان لوگوں کی تو جرت ہی نہیں بول جائیں. آج یہ جو امریکہ کے وزیر کو پوری رات بٹھائی رکھا ہے محمد بن سلمان نے، لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی کر دیے. نہیں، بس یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پلڑا ادھر بھاری ہے. آج رشیا چائنا پیچھے ہٹ جائے تو ان مسلمانوں کو بنانوں کے اگلے دن آپ بیان دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہو جائیں گے. اور دوسرا، آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے تو ان تمام سپیکرز کو جو طالبان حکومت کے حق میں بول رہے تھے، اور یہ مقبول جان صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، باقی سارے لوگ، وہ کہتے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے. خلافت راشدہ کدھر ہے؟ انہوں نے تو ایک بیان بھی نہیں دیا فلسطین کے حق میں. آپ نے کوئی بیان سنا؟ نہیں، آفیشلی نہیں سنا، کوئی بیان ہی نہیں آ رہا. یا آپ لوگ یہ کہیں گے انہوں نے کوئی وہاں پہ بریگیڈ روانہ کر دیا ہے، ایک ہی دفعہ وہ فتح کر کے ہی بیان جاری کریں گے کہ لیں جی ہم نے خراسان کے جھنڈے گاڑ دیے جا کے فلسطین میں. اچھا، دوسری طرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ابھی نواز شریف صاحب کا بیان اب آیا ہے، رات کو بھی انہوں نے دیا ہے، ایک دفعہ نکلنے سے پہلے دیا، کچھ دن وہ بھی خاموش رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ISPR کی ٹویٹس بھی کوئی نہیں آئی ہیں. پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی ایک وہی پرانی ایک جو جملے ہیں جی ہم اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں. اور جو مسلم امت کا لیڈر تھا عمران خان، وہ کہہ رہے مجھے سائیکل دے دو، ہاں، وہ کہہ رہے مجھے دیسی مرغی دو، وہ کہہ رہے جی میرے بندے چھوڑو. بھائی اندر سے جب وکیل کے ذریعے تم 50 باتیں باہر نکال رہے ہو، ایک یہ بھی نکال دو کہ خان صاحب نے جو ہے مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے. کوئی نہیں، انہوں نے مذمت کی ہے. تو مطلب کیوں کہ ان کو پتا کہ ابھی میں نے تازہ امریکہ سے حالات ٹھیک کرنے شروع کیے، اگلی دفعہ میں نے حکومت میں آنا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی مجھے ضرورت ہے، تو ابھی میں کوئی ایسا بیان نہ دے دوں کہ جس کے سے مسئلہ ہو جائے گا. اور لوگ ان کی سوائیاں دے رہے ہیں جی اندر بیٹھے ہوئے، اندر سے ہر بات تو باہر نکال رہے ہیں سوائے ایک اس بیان کے. ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہیں جی، چاہے ہمارے حکمران ہیں چاہے عرب ملکوں کے حکمران ہیں. عوام جو ہے نا ان کے دل دھڑکتے ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں جو ہم یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے
یا ہم اپنی فورسز کو ٹیکسز دے سکتے ہیں. لڑنا تو بھائی فوج کا کام ہے, ہم نہیں لڑ سکتے. اچھا یہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاید ہم بزدل ہیں. بزدلی کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ آج کی جنگیں اس طرح نہیں ہوتی. ہاں خالد بن ولید ایک تلوار لے کے آئے ہیں, رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کے آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ خالد بن ولید تلوار لے کے اور سامنے والا کلاشنکوف لے کے آ جائے تو آپ ادھر سے 1000 تلوار والے بھی لانچ کر دیں, کیا اینڈ رزلٹ نکلے گا؟ کوئی عقل کو ہاتھ ڈالیں. اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں, اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں. اور پھر لوگوں کو یہ برا لگتا ہے, بھئی اس طرح نہیں ہوتا. اگلے زمانوں میں برابر کا اسلحہ ہوتا تھا, تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے. تعداد میں بھی سن لیں, غزوہ موتا جو جنگ موتا, اس میں مسلمان 3000 تھے اور رومنز 2 لاکھ تھے. تو حضرت خالد بن ولید وہ جنگ انہوں نے جب دیکھا ہم نہیں جیت سکتے, وہ اپنی فوج کو بچا کے واپس مدینہ شریف آ گئے. اس لیے دوبارہ ہم غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. جنگ کوئی نہیں لڑی ہے, وہ جنگ بس تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی ہیں. اس کے بعد جب خالد بن ولید نے دیکھا نا کہ یار یہ تو فوج بہت زیادہ آ گئی, یہاں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں بنا کے سناتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, جی وہ جیت کے آ کے, جنگ نہیں جیت کے ریٹریٹ کر کے آئے تھے. آدھی ہسٹری بتاتے ہیں, اس طرح نہیں ہوا تھا. وہ ریٹریٹ کیا تھا تو پھر نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر لے کے گئے. ہاں اس وقت بھی رومن امپائر بھاگ گئی تھی, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ